فرما کر قرآن کہتا ہے کہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ رب قدیر کی بارگاہ میں حضرت خلیل نے دعا کی تھی تو مولا نے حضرت خلیل کی دعا کو قبول فرما کر ارشاد فرمایا ہم نے ایسے ہی تمہیں میں سے عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا، رسول کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول کیا کرنے تشریف لائے؟ اس رسول کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اس رسول کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ اس رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اس رسول کے ارسال کا مقصد کیا ہے؟ آج اسے ذہن میں آپ کو بٹھانا ہے کہ ہمارے حضور آئے کیوں؟ ہمارے حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس فرش گیتی پر کیوں بھیجا؟ تو قرآن کہتا ہے یہ رسول اس لیے آئے کہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور تمہارے من کو یہ رسول پاک فرما دیں۔ سرکار تعلیم کے لیے تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم کتاب و حکمت کے لیے تشریف لائے، اس لیے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں ہر برائی کی جڑ جہالت ہے، ہر برائی کی جڑ جہالت ہے۔ انسان جاہل ہوگا تو اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ، اس کا وے آف ٹاکنگ، اس کی لائف اسٹائل، یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک انسان اگر جاہل ہوگا تو سوسائٹی پر بوجھ بھی ہوگا، ایک انسان جاہل ہوگا تو وہ کرپٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک انسان اگر جاہل ہوگا معاشرے کے لیے بوجھ بھی ہو سکتا ہے، ایک انسان جاہل ہوگا تو ماں باپ کے رائٹس بھی نہیں سمجھے گا، ایک انسان جاہل ہوگا پڑوسی کے حق کو نہیں سمجھے گا، ایک انسان جاہل ہوگا ملک کے حق کو نہیں سمجھے گا، ایک انسان جاہل ہوگا اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم کے زیور سے آراستہ کر کے انسان کو انسانیت کا مقام بتانا چاہتے تھے۔ وہ انسان جو زمانے میں ذلیل ہو رہا تھا، وہ انسان جو زمانے میں رسوا ہو رہا تھا، وہ انسان جس کی قیمت زمانے میں کچھ بھی نہ تھی، میرے آقا نے چاہا میں انہیں کتاب کے علم سے آراستہ کر دوں، انہیں علم کے زیور سے آراستہ کر دوں۔ جب علم اس کے پاس آ جائے گا تو معاشرے کے اندر دبلا کچلا نہیں رہے گا، معاشرے کے اندر بے عزت نہیں رہے گا، معاشرے کے اندر بے وقار نہیں رہے گا، بلکہ باوقار زندگی گزارے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی پیاس صحابہ میں پیدا فرمائی، اپنے ماننے والوں میں پیدا فرمائی، قلم کا کام شروع کیا، فروغ علم پر جد و جہد آقا کریم نے شروع فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سرکار کی جب بعثت ہوتی ہے تو پورے حجاز کے اندر 13 لوگ صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن آقا جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ کے ہاتھوں میں مصطفیٰ نے قلم عطا فرما دیا۔ ایجوکیشنل انقلاب، تعلیمی انقلاب سرکار نے پیدا فرمایا۔ آقا جہالت سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ اور سب سے بڑا علم کون سا؟ سب سے عظیم ایجوکیشن کون سا؟ سب سے بڑی تعلیم کون سی؟ یہاں پر میں توجہ چاہوں گا۔ آج اگر دنیا جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا پڑھے لکھے لوگ آج زیادتی زیادہ کرتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ زیادتی زیادہ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم برسانے والے
अनपढ़ तो नहीं थे। आज एटमी तवानाइयों के साथ जो जमीन के ऊपर बालादस्ती के लिए जंग कर रहे हैं, ये अनपढ़ तो नहीं हैं। खलाओं में परवास करने वाले ये अनपढ़ तो नहीं हैं। नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद करने वाले ये अनपढ़ तो नहीं हैं। साइंस के अंदर तहकीक करने वाले ये अनपढ़ तो नहीं हैं। मौलाना आप कहते हैं एजुकेशन इंसान को इंसान बनाता है, लेकिन यहां एजुकेटेड आज बारूद की ढेर पर पूरी दुनिया को लाकर खड़ा कर चुका है। तो मौलाना ये बताइए कि ये एजुकेटेड लोग ही तो हैं जो एटम बम बनाते हैं, ये एजुकेटेड लोग ही तो हैं जो बम बरसाते हैं, ये एजुकेटेड लोग ही तो हैं जो सीरिया को तबाह कर रहे हैं, ये एजुकेटेड लोग ही तो हैं जो फिलिस्तीन को आंखें दिखा रहे हैं, ये एजुकेटेड लोग ही तो हैं जो जमाने में गरीबों को कुचल रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, आप अगर उन्हें एजुकेटेड समझते हैं तो मैं कुरान और हदीस की रोशनी में समझा दूं, एजुकेशन सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप साइंस में तहकीक करके आगे बढ़ जाएं, आप रिसर्च स्कॉलर बन जाएं, आप मेडिकल की फील्ड में आगे बढ़ जाएं। इसलिए कि सुनो, सारा एजुकेशन अगर आपके पास है लेकिन एक इल्म अगर आपके पास नहीं तो आप जाहिल होंगे। और वो इल्म कौन सा है? तो कुरान ने कहा फ़अलमू अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अगर किसी के पास ये यकीन हो जाए और ये इल्म आ जाए कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह मेरा खालिक है, और जब उसके दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह की किबरियाई बस जाएगी तो वो तहकीक करने के बाद एटम बम नहीं बरसाएगा, वो फूलों की बरसात बरसाता नजर आएगा, वो जमाने को सुकून में तब्दील करता नजर आएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहला इल्म जो लोगों को अता किया कोहे सफा से, वो यही तो था कि आका ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, ये कहो तुम कामयाब हो जाओगे। जिन लोगों ने ये दावत कबूल कर ली, जिन लोगों ने अल्लाह की किबरियाई को तस्लीम कर लिया, जिन्होंने अल्लाह को माबूद मान लिया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उनकी जिंदगी का अगर आप जायजा लें तो वो इंसानों पर जुल्म करने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो ज्यादती करने के लिए तैयार नहीं होंगे, इंसानों के साथ इंसानियत का सुलूक करते हुए नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो अल्लाह को बड़ा मान लेता है, जो अल्लाह को माबूद मान लेता है, उसकी तबीयत के अंदर कभी गुरूर नहीं आता, कभी तकब्बुर नहीं आता, न एजुकेशन पर आता है, न तालीम पर आता है, न ताकत पर आता है, न इख्तिदार पर आता है। इसलिए कि मैं आपको बताऊं, आज के दौर के अंदर इतना बड़ा साइंटिस्ट कोई भी नहीं हुआ जितना कि आप अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी की जिंदगी उठा करके देखें। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिताब फरमाया अपने मानने वालों से कि तुम में कौन है जो तख्ते बिल्कीस को मेरे पास जल्दी से ला करके पेश कर दे। अल्लाह अकबर। उनके हवारियों के अंदर, उनके सहाबा के अंदर, उनके मानने वालों में हजरत आसिफ जिनके पास इल्म था, कुरान कहता है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उनके पास किताब का इल्म था, तो वो किताब के इल्म वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि तख्ते बिल्कीस को अना आती का बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक, आपके पलक के झपकने से पहले मैं तख्ते बिल्कीस आपके सामने ला करके पेश कर दूंगा। ये तख्त क्या इतना सा था? नहीं, टनों वजन का तख्त था और सैकड़ों किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। लेकिन हजरत आसिफ कहते हैं कि पलक के झपकने से पहले इतना वजनी तख्त सैकड़ों किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है उसे मैं उठाकर आपके पास ला दूंगा, लेकिन उसमें मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
آپ کی پلک جھپکیں گی اور تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ حضرت آصف نے پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کا اگر کوئی سائنٹسٹ یہ کارنامہ انجام دیتا، آج کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ کارنامہ انجام دیتا، تو پروفیسر کی پوزیشن یہ ہوتی، یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، یہ میرا شاگرد ہے، میں نے اسے پڑھایا ہے، یہ میری طاقت کا کرشمہ ہے، یہ میرے پڑھانے کا کرشمہ ہے۔ اور شاگرد بھی کہتا، آج کے دور کے اندر میرا ہم پلہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، لیکن جس کے پاس اللہ کی معبودیت کے حوالے سے یقین ہو اور وہ یہ علم رکھتا ہو، وہ کبھی اپنی بڑائی نہیں کرتا۔ جیسے ہی حضرت آصف تخت بلقیس لا کر کے پیش کرتے ہیں تو حضرت سلیمان پکار اٹھتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آج جتنی بھی زیادتیاں پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ محتاج انسان خود کو طاقتور سمجھتا ہے۔ وہ انسان جو اتنا محتاج ہے، اتنا محتاج ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا کہ حضور انسان محتاج ہے کہ مختار ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ محتاج بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ کہا حضور کیسے؟ ارشاد فرمایا اس کھڑے ہوئے شخص سے کہ ایک پیر اوپر کر۔ اس نے ایک پیر اوپر کیا۔ آپ نے فرمایا اب دوسرا بھی اوپر کر۔ اس نے کہا اوپر کروں گا تو گر جاؤں گا۔ تو فرمایا ایک پیر اٹھانے تک تم مختار ہے اور دونوں پیر اٹھانے کے لیے تم محتاج ہے۔ اگر دونوں پیر اٹھائے گا تو تیرا طاقت والا رب تجھے گرا دے گا۔ آج اگر انسان اللہ کو نہیں مانتا تو میں اس انسان سے صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، تم کب سے بڑے ہو گئے؟ کب سے طاقتور ہو گئے؟ ذرا مجھے یہ بتاؤ، یہ زمانے میں آتے ہوئے زلزلے تمہیں قدرت کی طرف مائل نہیں کر رہے؟ یہ چنئی کے حوالے سے ابھی کل ہم نے پڑھا اور آج ہم نے دیکھا، سونامی کے حوالے سے، لہروں کے حوالے سے کون ہے؟ کون ہے؟ سائنس ہزارہ ترقی کر لے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے ترقی یافتہ کوئی ملک ہو، میں اسے چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے ہزارہ آلات بنا لیے ہوں گے، لیکن تم میں طاقت ہو تو قدرت کی طرف سے آنے والے طوفان کو روک کر کے بتاؤ۔ قدرت کی طرف سے آنے والے ارتھ کویک کو روک کر کے بتاؤ۔ تم نہیں روک سکتے، پھر خود کو بڑا کیوں مانتے ہو؟ سرنڈر ہو جاؤ اس رب کے سامنے جو سب سے بڑا ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدرت کا پتہ بتایا، وہ رب سے ملانے کے لیے آئے، رب کی محبت کا جام پلانے کے لیے آئے، رب سے تعلق کو استوار کرنے کے لیے آئے، اور یہی وجہ ہے جن کو جام محبت الہی میرے حضور نے پلا دیا اور جنہوں نے جام محبت الہی پی لیا، خدا کی قسم میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ان کی زندگی میں ان کی طرف سے کسی پر ظلم تم ثابت نہیں کر سکتے، کبھی نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے بڑا ایجوکیشن یہ ہے کہ تم اپنے مالک کو پہچانو۔
اپنے خالق کو پہچانو. اور اگر یہ ایجوکیشن نہیں تو آپ ہزارہ ریسرچ اسکالر ہونے کے باوجود بھی جاہل ہیں. پھر آپ سے جرم ہوگا, پھر آپ سے ظلم ہوگا, پھر آپ سے زیادتی ہوگی, پھر آپ سے انسانوں پر زیادتیوں کا سلسلہ شروع ہوگا. کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں. عمرو ابن حشام مکہ مکرمہ میں ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا. جب بھی کوئی مقدمہ ہوتا تو عمرو ابن حشام فیصل کی حیثیت سے ہوتا. جو وہ فیصلہ کر دیتا اس فیصلے کو وہاں کے لوگ تسلیم کر لیا کرتے تھے. آپ سوچیں, چیف جسٹس تھا, ایجوکیٹڈ تھا, پرابلمز کے سولیوشن کے حوالے سے اس کے پاس نالج تھی, سوسائٹی میں اس کا مقام تھا. لیکن اگر آج پوری دنیا میں اس کے نام کے حوالے سے پوچھا جائے تو نام کم جانتے ہیں, لیکن حضور نے جو لقب دے دیا اس کو لوگ زیادہ جانتے ہیں. آخر وہ ابو الحکم ابو جہل کیوں بنا؟ جاہلوں کا باپ, پڑھا لکھا تھا, ایجوکیٹڈ تھا, جج کرنے کی صلاحیت تھی, ججمنٹ کی صلاحیت تھی اس کے اندر. لیکن حضور نے اس سے فرمایا کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جب اس نے اس علم کا انکار کیا تو سرکار نے اسے ٹائٹل دے دیا ابو جہل کا, کہ یہ جاہل ہی نہیں جاہلوں کا باپ ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی, ایجوکیٹڈ صرف وہ نہیں جس کے پاس سائنس اور ریسرچ کا ایجوکیشن ہو. اصل ایجوکیٹڈ وہ ہے کہ ان سارے علوم کے ساتھ ساتھ وہ یہ جانتا ہو کہ وہ کس کا بندہ ہے اور اس کا مالک کون ہے. یہ اصل ایجوکیشن ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ علم دینے کے لیے آئے, اور صرف اسی پر حضور نے اکتفا نہیں کیا. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتاب کا علم دیا. اور کتاب کون سی کتاب؟ جس کی شان قرآن نے خود بیان کی, تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا بیان جس کے اندر موجود ہے. اس کتاب کو حضور نے پڑھایا. بہت غور سے سنیں گے تو سمجھ میں بات بھی آئے گی, اور آقا کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی اور عظمت پیدا ہوگی. مجھے بتائیے, آج یہ پونا شہر ایجوکیشن کا ہب سمجھا جاتا ہے. میرے بیٹے نے بھی یہی تعلیم حاصل کی, یہیں سے اس نے ڈینٹسٹری کیا, اور آج وہ امریکہ میں ہے. اور بھی بہت سارے بچے ملک کے, بیرون ملک کے اس شہر کے اندر آتے ہیں اور اپنی علمی پیاس کو بجھاتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں, جسے لا کرنا ہے اس کے لیے لا کی کالج الگ, وہاں کا سیلیبس الگ. جسے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہے, MBBS کرنا ہے, تو اس کے لیے وہاں کی کتابیں الگ, وہاں کے کالج الگ, پروفیسرز الگ, انوائرمنٹ الگ. ڈینٹسٹری کرنا ہے تو کالج الگ, سیلیبس الگ, ٹیچر الگ, پروفیسر الگ, لیکچرر الگ. آپ دیکھیں, MBA کرنا ہے اس کے لیے پروفیسرز الگ, لیکچرر الگ, سب کچھ الگ. یہ آج کے دور کی ضرورت ہے. اور ایسا علم, اس طریقے سے علم حاصل کرنے میں اور اسپیشلائزیشن کرنے کے اندر کوئی مذائقے کی بات نہیں. آپ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اور اس میں آگے نکلنا چاہیے. میں اس کی فیور میں ہوں, ان فیور میں نہیں ہوں. آج کے کالجز دیکھیں, لیٹسٹ ایمینٹیز کے ساتھ کالجز ہوتے ہیں, جدید سہولیات وہاں پر ہوتی ہیں, بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں, بہت اچھے پروفیسرز ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں پر حیران ہوں,
یا اللہ ہر سبجیکٹ کے لیے، ہر فیلڈ کے لیے سیپریٹ کالج، سیپریٹ پروفیسرز، اسپیشل پروفیسرز، اور اسی کے ساتھ جو ہے سیپریٹ کالجز وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن میرے مولا تیرے محبوب جو معلم کتاب و حکمت بن کر کے آئے تو کوئی اچھی کالج بھی نہیں، بظاہر کوئی اچھی یونیورسٹی بھی نہیں، لائبریری بھی نہیں، اور بہت اچھی عمارت بھی نہیں، صفہ کا چبوترا، ایک کتاب اور ایک پڑھانے والا، ایک کتاب جو قرآن کی شکل میں ہے اور پڑھانے والی ذات بھی ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور چبوترے پر پڑھایا جا رہا ہے. لیکن خدا کی قسم 1400 سال پہلے حضور نے جیسے اسٹوڈنٹ تیار کیے، صدیق اکبر کی شکل میں، فاروق اعظم کی شکل میں، عثمان غنی کی شکل میں، مولا علی کی شکل میں، آج نہیں قیامت تک کوئی یونیورسٹی ایسے افراد تیار نہیں کر سکتی. آپ ذرا سوچو، گویا حضور نے بتا دیا دو چیزوں سے رشتہ مضبوط کر لو، زمانے کا قلم تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو اور محمد عربی سے رشتہ مضبوط کر لو.